لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعداء مجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. عزیزان محترم اور دائس پر بیٹھے ہوئے سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور اس پورے پروگرام کی بقا حضرت نعیم شاہ اور تمام سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوپہر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پروگرام چل رہا ہے. آپ سبھی حضرات پروگرام میں بیٹھے ہیں. پروگرام کو پہلے آپ نے محفل سماع یعنی قوالی شریف آپ نے سنی اور ابھی نعت پاک آپ سن رہے تھے. اب تقریر کا سلسلہ ہے. میرے بعد اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پہلے میں نے خطبے کے بعد قرآن کی سورہ شورا کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کی بارگاہ میں تلاوت کیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور جب تک آخری امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تب تک مسلمانوں کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا. اس پر حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے اور میری بھی اس طرح کی عادت ہے کہ میں کوئی بات جو ہے ڈھکی چھپی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق رزق کا جو تعلق ہے وہ آپ کی سماعتوں سے یا کسی کے بانی کے بلانے سے نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق، میرے رزق کا تعلق اس سے ہے جس کے در پہ جنت سے فرشتے روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں. اور یہ کسی ملا کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے. قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، اس میں سورہ دہر ہے. اس کو اٹھا کر کے پڑھیے کہ جناب زہرا نے روزہ رکھا، مولائے متقیان نے روزہ رکھا، امام حسن و حسین نے روزہ رکھا. آپ کے گھر میں ایک نوکرانی تھی جس کا نام جناب فضہ تھا. آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں. نعرہ تکبیر، بہت دیر سے نعرے لگ رہے تھے لیکن نعرے ادھورے لگ رہے تھے. ہمارے ایمان کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ دیوبندیوں میں جائیے ایک نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر. میں کسی کی باخدا اللہ حاضر ہے، یہ بزرگ حاضر ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں. دیوبندیوں میں جائیے ایک نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر. پہچان ہوئی یہ دیوبندی ہے. بریلویوں میں جائیے ان کے یہاں ایک نعرہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر. پتہ لگا وہ اللہ والے تھے، رسول اللہ والے ہیں. ایمان اس پر مکمل ہو گیا. اللہ اور رسول کو تنہا مان کر کبھی ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آیت سے ثابت کروں گا، ملاؤں کی باتیں میں کرتا ہی نہیں ہوں. آیت سے ثابت کروں گا. اگر آپ علامہ ارجح المطالب کے مصنف
بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 50 سال سے پہلے کے عالم نہیں ہیں، تقریباً 150 سال کے پہلے عالم ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ارجح المطالب، اس کے پیج نمبر 96 پر اور لائن نمبر 16 پر انہوں نے لکھا، اگر پروردگار کسی بندے کو 700 سال کی عمر دے، 700 سال کی عمر دے، اور وہ دنوں کو مکے میں حجر اسود اور کعبے کے درمیان کھڑا ہو کر کے وہ دن کو روزہ رکھے اور رات کی تاریک میں پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو کے رہے، 700 سال اسی زندگی میں گزار دے، لیکن وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو رسول کو بھی مانتا ہے، پہچان ہو گئی۔ کہا کہ یہ نماز اور یہ روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اگر اس کے دل میں یہ عبادت کرتے ہوئے ایک ذرے کے برابر علی کا بغض ہوا، عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ دیکھیے آج عبادتیں بہت ہیں، نمازیں بہت ہیں، روزے بہت ہیں، لیکن جیسے ہی تذکرہ علی کا کیا جاتا ہے لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ اور یہ چہرے اترنا چنڈی گڑھ کی سنت نہیں ہے، یہ کلیر کی سنت نہیں ہے، یہ دیوبند اور بریلی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ اور مدینے میں بھی تھا۔ کیا بات ہے۔ ام المسلمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے، ایک مرتبہ حضور نامدار کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، میرے بابا آپ کے گھر تشریف لے گئے، حضور کی طبیعت ناساز تھی، ابھی خدا نہ کرے مجھے کوئی پریشانی ہو جائے تو آپ میرے پاس اگر دیکھنے کے لیے میرے روم میں آئیں گے تو مجھے دیکھیں گے نا یا کسی اور کو دیکھیں گے؟ کہا کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر تشریف لائے ان کے پیچھے حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ کہا پھر دق الباب ہوا، دروازہ بجا، پھر حضرت عثمان بھی تشریف لے آئے۔ کہا کہ جب تینوں خلفاء تشریف لے آئے، رسول کی طبیعت ناساز ہے، وہاں جناب عائشہ موجود ہے اور مولا متقیان موجود ہے، آئے بیٹھے، حضرت ابوبکر ٹکٹکی باندھے مولا متقیان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا اور کہا بابا جان آپ رسول کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور آپ ٹکٹکی باندھے حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی میری طرف ہے نا؟ آپ رسول کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور آپ علی کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹی آپ کو معلوم نہیں ہے رسول نے فرمایا ہے۔ کہا بابا جان کیا فرمایا ہے؟ کہ رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ نہ کہو کہ میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ بقول مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر کے اپنی عبادت کی معراج کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم یہیں پر گفتگو تمام نہ ہوئی، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کا ذکر کرنا شروع کیا۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا بابا جان آپ رسول کی عیادت کے لیے آئے ہیں، تذکرہ ان کا کرنا چاہیے تو آپ علی کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں۔ کہا میں کیا کروں، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا قرآن کی طرح عبادت ہے۔ بھاگو، کتنے بھاگو گے؟ بھاگو، تم بہت علی سے بھاگتے ہو، ڈرتے ہو نا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنی جگہ سے تھوڑا اٹھ کر کے بیٹھے اور کہا دیکھو علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اب میں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، علی کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن وہ اگر علی کے دشمنوں سے محبت کر رہے ہیں تو یاد رکھنا وہ علی والے نہیں ہو سکتے۔ ابھی دلیل دوں گا۔ رسول نے فرمایا سنو علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ان دونوں باتوں سے پہلے ایک بات کو یاد رکھنا، وہ بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے پہلے علی سے محبت کرنا ضروری ہے۔
اگر علی سے محبت نہیں ہے تو کوئی کتنا بھی علی علی کرے، اس کا علی علی کرنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ آج لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، درگاہوں سے پریشانی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا نا کہ ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ اللہ کو مانتے ہیں، یہاں علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، میری بات سے اگر اتفاق رکھیں تو میری بات پر لبیک کہیں، اور اگر اتفاق نہ ہو تو تقریر کے بعد مجھ سے گفتگو کریں۔ آپ اگر مسلمان ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اللہ کو ایک مانے۔ آپ اپنی مسجدوں کے عالموں سے پوچھو، جس عالم سے، مولوی سے، ملا سے آپ کا تعلق ہے، پوچھو کیا ڈائریکٹ اللہ کا ماننا مسلمان ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈائریکٹ ماننا مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ماننے سے پہلے جھوٹے اللہ کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ رسول کی سب سے پہلی تبلیغ قولوا لا الہ، اے رسول کہو ان سے لا الہ کہو۔ پہلے لا الہ، آپ نے لا الہ پڑھا نا، پہلے آپ کو جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا ہے۔ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اگر آپ ایک ہاتھ میں اللہ کو بھی مانے، اللہ کے ماننے کا لڈو لے لے، اور دوسرے ہاتھ میں ان خداؤں کا لڈو لے لے جو دوسرے بھی خدا بن بیٹھے ہیں، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ولایت علی پر گامزن ہو، آپ ولایت علی کے ماننے والے ہو، اور جس نے علی سے جنگ کی ہے اگر تم اس کو بھی مانتے ہو اور علی کو بھی مانتے ہو تو ولایت علی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی۔ پہلے علی سے جنگ کرنے والوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے لوگ اتفاق نہ رکھیں، لیکن کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اگر یہاں آیا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بیان کروں۔ اب یاد رکھنا، جس نے علی سے جنگ کی تو پہچانو حق پر کون تھا۔ پھر ہمیں کہیں نہیں جانا، کسی مولوی کے پاس نہیں جانا، پھر ہمیں رسول کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ رسول کی بارگاہ میں پہنچیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ، اگر کوئی علی کے مقابلے پہ آ جائے تو اس وقت حق پر کون ہوگا؟ رسول نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، القرآن ما علی، علی مع القرآن۔ توجہ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ بات کہہ کر رسول خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سوال کیا گیا، پھر رسول نے کہا الحق ما علی، علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیثما دار۔ پروردگار کا ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کسی بھی درگاہ پہ آپ جاؤ، اجمیر شریف جائیے، سرکار صابر پاک علیہ الرحمہ کے یہاں جائیے، آپ یہاں درگاہ میں آئیے، ہر جگہ آپ کو حق 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 اس کے نعرے ملتے نہیں ملتے؟ یہ حق آیا کہاں سے ہے؟ اس حق کو پہچانو۔ یہ حق یا تو ان اولیاء اللہ کے پاس ہے، یا ان سے پہنچتے پہنچتے چلتے 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 یہ میرے اور آپ کے مولا، مولا کائنات کے پاس ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا الحق مع علی، علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیثما دار۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جس طرح رسول نے پہلی حدیث بیان کی، اتنا کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار جدھر جدھر علی جائے، بہت پوائنٹ کی بات دے رہا ہوں، جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا۔ اب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اولیاء اللہ کے ماننے والے ہو، اگر بزرگوں کے ماننے والے ہو، اگر مولائے متقیان پنجتن کے ماننے والے ہو تو جھگڑا نہ کرو۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے قریب آئے نا، آپ کا دشمن آپ کے قریب آئے تو اس کو اپنے پاس سے بھگاؤ نا۔ یہ تحریک بھگانے کی علی کے در سے ہمیں نہیں ملی، اولیاء اللہ کے در سے نہیں ملی۔ آپ دیکھیے اس چوکھٹ پر مسلم بھی آتے ہیں، اس چوکھٹ پر اہل حنود بھی آتے ہیں، اس چوکھٹ پر ہمارے سکھ بھائی بھی آتے ہیں، اس چوکھٹ پر ہمارے کرسچن بھائی بھی آتے ہیں۔ کوئی آئیے، کسی کا انکار نہیں ہے۔ ہے کسی کا انکار؟ نہ یہاں ہے، نہ صابر پاک کے یہاں ہے،
نہ غریب نواز کے یہاں ہے، نہ نجف اشرف میں ہے، نہ کربلا معلیٰ میں ہے۔ آپ جائیے، پروردگار آپ کو بھی زیارت کرائے، میں تو کئی دفعہ زیارت کی ہے الحمدللہ، آپ کو بھی کرائے، آپ جائیے، کسی کو منع نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی زندگی میں یہ مرحلہ آیا ہے کہ مسجدوں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، مسجدوں پہ کچھ میں نے بامبے میں دیکھا ہے بھائی، مسجدوں پہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، اس میں دیوبندی کا آنا منع ہے، یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، اس میں اہل حدیث کا آنا منع ہے۔ ارے بھائی، یہ مسجدیں جو ہے نا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنتی ہے۔ ابھی ہمارے ایک حضرت بیان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی مسجد میں ایک اینٹ دے دے تو وہ اس کے لیے جنت میں مکان بن جاتا ہے نا، سریا دے دے، جو بھی حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ اور یہ پوری کی پوری جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کس نے بنوائی؟ حضرت شاہ نذیر شاہ علیہ الرحمہ، انہوں نے یہ مسجد بنوائی۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مجمع، مجھے بتائیں، بولو میرے ساتھ، زور سے بتاؤ، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ صابری۔ بس یہی رک جانا۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان اور اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ سب سے افضل تقریر کر کے جاؤں، سب سے بہتر نام کما کے جاؤں، میرا نام بلند ہو، میرا نام اونچا ہو۔ لیکن اگر میرے دل میں خوف خدا ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرا نام بلند ہو، میں یہ چاہوں گا کہ میرا نام ہو یا نہ ہو، لیکن جس کا تذکرہ پنجتن کا میں کر رہا ہوں، جن اولیاء اللہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں، یہ میرا تذکرہ کرنے کو قبول کر لیں تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار صابر پاک علیہ الرحمہ اس مسجد کو بنانے نہیں آئے، سرکار صابر پاک اس مسجد میں کوئی عید دینے نہیں آئے، سرکار صابر پاک اس مسجد میں کوئی سریہ دینے نہیں آئے۔ اس کی جتنی بھی کام کیا، اس میں جتنا تعمیری کام ہوا، جو کام ہوا، وہ کام کیا ہے سرکار نذیر شاہ علیہ الرحمہ نے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ اس مسجد کا نام صابری جامع مسجد نہ رکھتے، بلکہ نذیری جامع مسجد رکھتے۔ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کر جاتے ہیں، نام نہیں کرتے۔ بیڑا پار، بیڑا پار، بیڑا پار۔ عزیزان محترم، آج دیکھیے کوئی مدرسہ تعمیر ہوتا ہے تو ناظم اعلیٰ اور فلاں اور یہ وہ، مجھے اعتراض تو نہیں ہے نا، میں شکوہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ آج جو چاروں طرف سے ہمارے چاروں طرف یہ الگار ہو رہی ہے، کوئی تعزیے کے خلاف بولتا ہے، کوئی قوالی کے خلاف بولتا ہے، کوئی درگاہ کے خلاف بولتا ہے۔ فرق اتنا ہے بولنے والوں میں، کوئی ڈائریکٹلی بول دیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا سمجھوتا کر کے بولتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ درگاہ نہ جانا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تو جاؤ کوئی بات نہیں، بٹ 4 ہاتھ ہٹ کے دور کھڑے ہونا۔ عزیزان محترم، دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں کا مشن ایک ہے، پہچاننا آپ کو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج ہر طریقے سے لوگ آپ کو اور مجھے بہکانے کے لیے آئیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے کہ کون علی کا چاہنے والا ہے، کون غریب نواز کا چاہنے والا ہے، کون صابر پاک کا چاہنے والا ہے، کون سرکار نذیر شاہ کا چاہنے والا ہے، کون یہ لکھ داتا لالا والا پیر کا چاہنے والا ہے، تو بھی سرکار نعیم شاہ نے ایک گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے، اچھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ باادب بھی ہوتا ہے اور بانصیب بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے کہ کس کا نصیب اچھا ہے تو اس کو بادب دیکھو، اس کا ادب کیسا ہے۔ اگر وہ ادب کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کا بھی ادب کر رہا ہے، اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کر رہا ہے، تو عزیزان محترم وہ بانصیب ہے۔ آئیے میں آپ کو یہاں سے چنڈی گڑھ سے لے کر کے آپ کو نجف کی وادی میں لے کر کے چلتا ہوں، جہاں میرے مولا آرام فرما رہے ہیں۔ مولا متقیان نے نجف کے اندر بتایا، آپ نے کوفے کے اندر بیٹھ کر بتایا، آپ نے مدینے میں بتایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ہم مغرور شخص کو کیسے پہچانے، ایک شخص کے پاس بہت علم ہے، بہت عمل ہے، وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے، ہم اس کو کیسے پہچانے کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے یا آپ کا منکر ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کچھ نہ کہنا، اس کو تھوڑا سا توجہ، اس کو تھوڑا سا اس کے مقام سے اوپر اٹھ کر اس کو مقام دینا۔ اگر وہ وہاں بیٹھ کر مغرور ہو جائے تو وہ پورا قرآن تمہارے سامنے پڑھ ڈالے، اس کو کبھی مومن نہ سمجھنا۔ توجہ ہے نا؟ پورا قرآن پڑھ ڈالے، اس کو مومن نہ سمجھنا۔
ऐदान मोहतरम, मैंने सबसे पहले कहा था कि मेरी ही रोटी का मालिक वो है जिसके दर पे फरिश्ते आते हैं। ये है कौन? ये उसी से रिलेटेड है जो मैंने आयत पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल उर्बा। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में और मदीने में दीन पहुंचा दिया, नमाजें दे दी, रोजा दिया, हज दी, ज़कात दिया, पूरे अहकाम दीन पहुंचा दिए। उसके बाद कुछ लोग रसूल की बारगाह में खजूरें लेकर के तशरीफ लाए। अलग वाक़या भी लिखा है, ये कुछ लोग अरब का जो रुपया था, दिनार या दिरहम, वो लेकर के आए। अल्लाह ने फौरन अपने हबीब पर यह आयत नाजिल फरमाई, कहा महबूब इन लोगों से कहो, क्या कहा? इन मुसलमानों से कहो, कुल ला अस्अलुकुम, ए लोगों मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कोई उजरत नहीं मांगता तुमसे, कोई पगार तुमसे नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए इल्लल मवद्दता फिल उर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत कीजिए, मेरे कराबतदारों से मवद्दत कीजिए। एक लफ्ज होता है मोहब्बत, एक लफ्ज होता है मवद्दत, दोनों में फर्क है। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, किसी से भी की जा सकती है, लेकिन मवद्दत हर किसी से नहीं होती। आप और मैं सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में या बस में, मेरे पास सीट नहीं है, आपने मुझे देखा और मुझे देख करके आप खड़े हो गए, सीट छोड़ दी, मुझे बिठा दिया, आप खड़े हो गए, ये मोहब्बत थी आपकी, आपने की मुझसे, अल्लाह आपको इसका अजर दे। लेकिन मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? मैंने एक आलिम दीन से सुना और उन्होंने बाकायदा इसको नकल भी किया है। वो कहते हैं कि रसूल ने ऐसी मोहब्बत अपने अहले बैत से नहीं मांगी, ऐसी मोहब्बत नहीं मांगी, बल्कि मवद्दत मांगी। कहा मवद्दत में और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? कहा मवद्दत और मोहब्बत में ये फ़र्क है कि इंसान के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मेरा रुमाल है, ये मेरी टोपी है, वास्कट है, जो मैंने लिबास पहना है, मेरे पास कुछ दौलत है, घड़ी है, जो भी है, ये मेरे साथ जुड़ी हुई दुनियावी चीज़ें हैं। कहा मोहब्बत वो है जिसमें इंसान दुनियावी चीज़ों को किसी के ऊपर निछावर कर दे, तवज्जो है, जिसमें अपनी दुनिया की कुछ चीज़ें वो उसके ऊपर निछावर कर दे, उसको कहते हैं मोहब्बत। और मवद्दत वो होती है कि जो चीज़ बंदा अल्लाह की बारगाह से लेकर के दुनिया में आया हो, जो चीज़ अल्लाह के यहाँ से बंदा लेकर के आया हो, अगर उन चीज़ों को, उन अज्जा को वो किसी पर निछावर करता है तो ये मवद्दत कहलाती है। अहले बैत के नाम पे कपड़े लुटाना, अहले बैत के नाम पे टोपियां लुटाना, अहले बैत के नाम पे फला चीजें लुटाना, इनका अजर आपको मिलेगा। लेकिन रसूल आपसे ये सवाल नहीं करते, रसूल ने आपसे ये मांगा ही नहीं है, अल्लाह ये नहीं मांग रहा आपसे। अल्लाह क्या कह रहा है? मेरा हुसैन जब सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में एक 6 महीने के बच्चे को लेकर निकल रहा हो, उस वक़्त तुम हुसैन को कपड़े ना देना, उस वक़्त तुम हुसैन को टोपिए ना देना, बल्कि उस वक़्त हुसैन को तुम्हारी जान की ज़रूरत है, तुम हुसैन के साथ अपनी जान की बाजी लगा देना। आपने करबला का तज़किरा बहुत सुना होगा, हमारे उलमा जो स्टेज पर बैठे बहुत मुहर्रम में करबला का वाक़ियात आपको सुनाते हैं, अच्छी बात है, सुनिए आप। लेकिन ये करबला जो हुई है ना, ये करबला मुहर्रम में नहीं हुई है, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना, ये करबला सिर्फ मुहर्रम में तैयार नहीं हुई है। जिस महीने में हम और आप मिल करके कुंडों की नियाज करते हैं, वो महीना था इस महीने से पिछला महीना, उस महीने को कहते हैं रजब का महीना, और कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इलाके में कहते हैं कुंडों का महीना। समझे है ना आप हज़रात की? और मैं कुंडों पर कोई बात नहीं करूंगा, अलबत्ता ये आपको बताता चलूं, अगर कुंडों के बारे में किसी से पूछना है ना तो अपनी मस्जिद के मुल्ला से मत पूछना, अगर कुंडों के बारे में पूछना है अपनी नानी के पास या अपनी दादी के पास जाना और ये पूछना, नानी आप कुंडे कब किया करती थी, कौन सी तारीख में किया करती थी,
फैसला तमाम। मत पूछो आज के मुल्लाओं से, जो चलन तुम्हारे यहाँ चला आ रहा है उस पर कायम रहिए। अगर उसको तोड़ोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता याद रखना, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद नईम साहब फरमाते हैं कि शैतान इब्लीस जब भी तुम्हारे दरमियान अपनी इब्लीसियत फैलाने के लिए आएगा तो वो पैंट शर्ट पहन कर नहीं आएगा, वो शेविंग करा कर नहीं आएगा, वो बालों की बेहतरीन कटिंग करा के नहीं आएगा, वो कोट पैंट पहन कर नहीं आएगा। अगर आप मूंछ साफ वाले हैं तो वो तुम्हारे दरमियान में मूंछें साफ करा करके आएगा। अगर तुम कैपरी वाले हो तो वो तुम्हारे दरमियान कैपरी पहन कर आएगा। अगर तुम पगड़ी वाले हो, अंगूठिए वाले हो, तो जिस तबके के तुम लोग हो वो चोला उसी तरह का पहनकर तुम्हारे दरमियान में आएगा। और सबसे पहले आकर के शैतान तुम्हें नमाज से इनकार नहीं करेगा, रोजे का इनकार नहीं करेगा, मोहब्बत अहले बैत से दूर नहीं करेगा, साबिर पाक से दूर नहीं करेगा, गरीब नवाज से दूर नहीं करेगा। सबसे पहले वो तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर आकर के छोटी छोटी खुराफात पैदा करेगा। वो ये कहेगा कि अगर तुम सरकार गरीब नवाज की छठी 6 रजब को ना करो, 8 रजब को कर लो तो कुछ नहीं होने वाला। मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, उस मुल्ला से ये कहना जो ये कहता है कि सरकार गरीब नवाज की छठी 6 रजब को ना करो, 8 को कर लो, 13 को कर लो, 14 को कर लो, उस मुल्ला के पास जाकर ये कहना ये तुम मना क्यों कर रहा है। वो तुम्हें कहेगा कि अल्लाह के यहाँ दिनों की कोई अहमियत नहीं है। उसके मुंह पे तमाचा लगाकर बताना, और यजीदी मुल्ला, अल्लाह के यहाँ दिनों की इतनी अहमियत है कि तू जुमा पार के दिन नहीं पढ़ सकता, जुमा पार के दिन नहीं पढ़ सकता, और जोहर की नमाज तो फजर में नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने दिशाओं का, अल्लाह ने वक्त का, अल्लाह ने दिल का इतना बेहतरीन निजाम हमें दिया है, लेकिन वो निजाम आपको तब मिलेगा जब आप रसूल के बाद रसूल की आल और इनौले अल्लाह से लोगे। अगर तुम दीन मुल्लों से लोगे, बादशाहों का दीन लोगे, तो दीन तुम्हारे सामने तलवार की शक्ल में आएगा। अगर दीन तुम नबी औलाद नबी से लोगे तो मोहब्बत की शक्ल में आएगा। मोहब्बत की शक्ल में कैसे आएगा? खुदा की कसम, जब पहली मर्तबा 2011 में मैं करबला में पहुंचा और जब मुझे पता चला कि जनाब हुर का रोजा है, मैंने करबला में जनाब हुर के रोजे से अपनी जूतियां निकाली और उनको अपने बैग के अंदर डालना चाहा। एक छोटा सा मेरा बच्चा साथ में था। बाबा, इन जूतियों को क्या करोगे, क्यों निकाली है? मार्फत याद रखना, मार्फत के लिए इसका वाइट होना जरूरी नहीं है। मार्फत के लिए इसका वाइट होना जरूरी नहीं है। मार्फत अगर तुम्हें अपने बच्चों को देनी है तो निकाह करने से पहले उस बच्चे की माँ का बेहतरीन नज़्म तैयार कीजिए, और अगर नहीं करोगे तो नबी की बीवी होते हुए भी, तवज्जो है ना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, नबी के घर में बीवी रह रही है, वो भी उनकी बात को नहीं मान रही है। उस बच्चे ने मुझे कहा, बाबा चप्पल क्यों उठाई है? मैंने कहा, बेटा न जाने मेरे इमाम का खून कहाँ गिरा होगा। कहा, बाबा अगर मोहब्बत है इमाम से, जूती बैग में रख रहे हो, सैंडल तो और भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से इनको बैग में रख रहे हो, जाके अपने होटल में उतारोगे, निकालोगे, पहनोगे? हाँ बेटा पहनेंगे। तो फिर क्या करूं? कहा, बाबा ये मोहब्बत नहीं है। बच्चा सिर्फ ये जानता है कि अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, इतना बड़ा बच्चा है, कुछ नहीं जानता। और मैं अस्तगफिरुल्लाह, नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए, बहुत सारा इल्म मेरे पास था, लेकिन बच्चे ने जब मुझे टोका, बेटा फिर क्या करूं इन चप्पलों का, सैंडल का क्या करूं? कहा, बाबा ये मोहब्बत नहीं है इमाम की कि इन चप्पलों को पाँव से निकाल कर बैग में डाल लो। मोहब्बत ये है कि इन चप्पलों को यहीं छोड़ दो, इन चप्पलों को यहीं छोड़ दो, शायद किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। कोई करबला की ज़ियारत करके वापस पलट रहा हो, वो पहन के चला जाएगा।
ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک یہ بیگ میں رہے گی ہو سکتا ہے یہ بیگ ہمارے مولا کے روضے کے قریب ہوٹل میں رکھا جائے اور آپ دوسری یا تیسری منزل پر ہو, وہاں آپ کا بیگ رکھا ہوا ہو, اس کے اندر جوتے ہو اور یہ میرے امام کا روزہ نیچے ہو. ایک چھوٹا سا بچہ جو بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے, پنجتن 5 ہے. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو جب گھوٹی دیتے ہو نا, اس کے کانوں میں جب اذان پڑھتے ہو نا, اس کے کانوں میں اذان کے ساتھ ساتھ پنجتن کا ذکر بھی کیا کرو. اس کے کان میں ولایت علی کی آواز پہنچایا کرو. یہ سنت کس کی ہے؟ یہ کسی ایرا گیرا کی سنت نہیں ہے, بلکہ یہ سب سے پہلی سنت جناب حضرت عمران عرف ابو طالب علیہ السلام کی ہے. یہ سنت ان کی ہے. جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے ٹہلتی ہوئی مکہ میں گئی, مکے نے دیوار کو آپس سے جدا کیا اور جناب فاطمہ بنت اسد کو راستہ دیا. جناب فاطمہ بنت اسد مکے کے اندر چلی گئی. موقع نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا پورا واقعہ. اندر چلی گئی. آپ یقین سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے, خدا نہ کرے اگر آپ کی بیوی پریگنیٹ ہو, میری بیوی پریگنیٹ ہو اور آخری ایام چل رہے ہو اور وہ گھر سے باہر نکل جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے, اگر کسی کو اعتراض ہو تو گفتگو کر لینا جناب ابو طالب کے ایمان پر, ایک لمحہ ان کے ماتھے کے اوپر, ان کی پیشانی کے اوپر کوئی شکن نہیں آیا. جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور مولا کائنات تشریف لائے. ایک دن اندر نہیں رہی, 2 دن اندر نہیں رہی. تاریخ میں لکھا کہ کم سے کم 3 دن فاطمہ بنت اسد اندر تھی. اور جب باہر تشریف لائی, سب مورخوں نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ حضرت علی نے کعبے کے اندر 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. توجہ ہے نا, آنکھیں نہیں کھولی. جب باہر آئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمائے, جناب ابو طالب بھی موجود ہیں اور جناب فاطمہ باہر آتی ہیں. علی فاطمہ کے ہاتھوں میں ہے, آنکھیں بند ہیں, نہ دودھ پیا نہ آنکھیں کھولی. آج کی ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر بچہ کچھ لمحے آنکھیں نہ کھولے, کچھ کھائے پیے نہ, تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کچھ لمحہ نہیں. تاریخ دانوں نے لکھا 3 دن تک متواتر علی نے نہ دودھ پیا نہ آنکھیں کھولی. باہر تشریف لائے, رسول اسلام کھڑے ہوئے تھے, جناب فاطمہ بنت اسد نکلی. ابھی سرکار فرما رہے تھے, سرکار میاں خوشحال, کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول میرے جیسے بشر ہیں. اگر رسول کو پہچاننا ہے نا نوجوانوں, اگر رسول کو پہچاننا ہے تو ڈائریکٹ رسول کو پہچانو گے, نہیں پہچان پاؤ گے. اگر آپ کو میرے استاد کو پہچاننا ہے تو میرے علم سے اندازہ لگاؤ, جب محمد عباس صابری اتنی گفتگو کر سکتا ہے تو اس کا استاد کیسا ہوگا؟ اگر رسول کو سمجھنا ہے, رسول کی تکریم کرنی ہے, تعظیم کو سمجھنا ہے, تو رسول کو سمجھنے سے پہلے علی کے قریب جانا پڑے گا. مجھے بتاؤ, تم رسول کی بات کرتے ہو, تم رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں تھی, علی موجود تھے. علی تو خانہ خدا میں پیدا ہوا. مسلمانوں مجھے بتاؤ, کسی مسلمان کے مورخ نے لکھا ہو کہ جب علی کی ماں کعبے سے باہر نکل گئی, کعبے کو دھلا گیا ہو؟ کعبے کو دھلا گیا ہو, کعبے کو پاک کیا گیا ہو؟ بتائیے. ابھی تو آپ علی کے مرتبے کو نہیں سمجھے, رسول کے مرتبے کو کیسے سمجھ جاؤ گے؟ اور رسول کون ہے, علی کون ہے, یہ بھی کلیئر کرتا چلوں. جب علی سے پوچھا گیا آپ رسول کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, کہا وہ میرے آقا ہیں. کیا کہا؟ میرے آقا ہیں. کچھ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, درگاہ والوں پہ اکثر و بیشتر اعتراض ہوتا ہے. ابھی محفل سیما ہوئی, کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. بس درگاہ والوں کا ایک کام ہے کہ پنجتن کا تذکرہ, پنجتن کا تذکرہ, پنجتن کا تذکرہ, رسول کا تذکرہ تو کرتے نہیں ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے اکثر و بیشتر. یہ اعتراض کرنے والے جو ہے نا, یہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں, ان کو محبت رسول سے نہیں ہے, ان کو دشمنی ہے علی اور اولاد علی سے. ارے ابھی تو تمہاری سمجھ میں علی نہیں آ رہے, رسول کہاں سے آ جائیں گے؟
اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علی نے سورج کو پلٹایا فوراً کہ یہ کہاں سے حدیث لے آئے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مردوں کو زندہ کیا فوراً اعتراض، کتنے عظیم ہے علی۔ جب مکے سے باہر آئی نا والدہ، رسول بھی باہر تشریف فرما ہے، رسول اسلام کے چہرے پر جناب فاطمہ بنت اسد کی نظر پڑتی ہے، رسول آگے بڑھتے ادھر سے فاطمہ بنت اسد آ رہی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ رسول نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، کچھ کہا نہیں، توجہ، رسول نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، علی جو اپنی والدہ کی چھاتی سے چمٹے ہوئے تھے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں۔ چہرہ کدھر ہے علی کا؟ اپنی ماں کی طرف ہے نا، رسول ادھر سے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، رسول نے ہاتھ پھیلائے، نہ جانے رسول کا اور علی کا کون سا رب تھا، جیسے رسول نے ہاتھ پھیلائے علی نے اپنی ماں کی گود کو چھوڑا اور امک کر کے رسول کی گود میں آ گئے، رسول کی گود میں آ گئے۔ اور رسول کی گود میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، کئی بزرگوں نے اس واقعے کو پڑھا ہے کہ علی نے ننھا سا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، ننھا سا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، اور سب سے پہلے، آج کچھ لوگوں کو چڑ ہے نا یا رسول اللہ کہنے سے، باتیں تو بہت سی آپ سے کرنی تھی لیکن وقت کم ہے، مجھے جانا بھی ہے، میرے ساتھ کوئی اگلے پروگرام میں مجھے شامل ہونا ہے، اور کنٹینیو سفر سے ہی میں آ رہا ہوں، یہ کوئی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہوتی، مقرروں کا جو کام ہے اکثر و بیشتر آج یہاں ہے چنڈی گڑھ میں، کل کہیں اور ہے، پرسوں کہیں اور ہے، تو کام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں کرنی تھی، یہ آج چڑ ہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، کیوں چڑ ہے، اس کی تحقیق کرنا۔ یہ سب سے پہلا جملہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر آیا تھا۔ مسلمانوں کو تکلیف یا رسول اللہ کہنے سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف علی سے ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس علی نے ان کے خداؤں کو توڑا ہے، اس لیے دشمنی ہے۔ رسول کے ہاتھوں پر آئے، ننھا سا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کچھ نجرانی کھڑے ہوئے تھے، کچھ یہودی کھڑے ہوئے تھے، کچھ کرسچن کھڑے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ سنو مسلمانوں، آج اس چوکھٹ سے یہ جواب لے کر کے جانا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رسول ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، ہمارے رسول غار ہیرا میں جا کر جبرائیل نے آ کر یوں کیا اور یوں کیا، یہ جو پورے واقعات رچا گیا ہے، یاد رکھنا، اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھنا، جب علی کے ہاتھ، رسول کے ہاتھوں پر علی آئے نا اور سلام کیا رسول کو، عزیزان محترم کیا کیا رسول نے؟ اس کے بعد جواب دیا، جواب دینے کے بعد رسول نے اپنی مقدس زبان نکالی، اور مقدس زبان نکالنے کے بعد میں رسول نے علی سے کچھ نہیں کہا، صرف زبان نکالی۔ اگر جو لوگ معرفت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی بزموں میں بیٹھتے ہیں، ان کے چہروں کو، ان کے کپڑوں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں، عزیزان محترم وہ سمجھ سکتے، اس واقعے سے لطف لیں گے کہ رسول نے زبان نکالی، علی نے لعاب اپنے ہونٹوں کو کھولا، جیسے ہی کھولا رسول نے زبان ڈالی، علی نے اپنے ہونٹوں کو دبایا، دبانے کے بعد علی کی زبان چوسی، رسول کی زبان چوسی، ایک کروٹ لی، کروٹ لینے کے بعد علی کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ہاتھوں میں آپ کے ہوں، عرش معلیٰ دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں کو اعتراض ہوا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ہم کرسچن ہیں۔ رسول نے کہا علی ان کے اوپر حجت تمام کر دو، ابھی علی 3 دن کے ہیں، کرسچنوں کو انجیل پڑھ کر سناتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے، کہا کون ہے؟ کہ ہم نصرانی ہیں۔ رسول کہتے ہیں علی حجت تمام کر دو، حجت تمام کر دو۔ علی ان کو زبور پڑھ کے سناتے ہیں۔ مجھے مسلمانوں بتاؤ، جس کا وسیع، جس کا جانشین 3 دن میں زبور و انجیل پڑھ کر سنا سکتا ہے، اس کا رسول قرآن کیوں پڑھا نہیں ہو سکتا؟ عزیزان محترم، میں نے بہت کوشش کی ہے، بہت ساری یونیورسٹیوں میں گیا ہوں،
ابھی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں مولا کے اوپر، لفظ مولا کے اوپر۔ بہت سے لوگوں سے میں ملا ہوں، حیدرآباد مانو سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، بہت سی جگہوں پہ میرا جانا ہوا، بہت سے مسلکوں کے لوگوں سے ملا، بہت سے دھرم کے لوگوں سے ملا۔ جب میں نے بابا حضرت گرو نانک علیہ الرحمہ کو پڑھنا چاہا، میں نے جب ان کی کتابوں کو پڑھا، مجھے کوئی سکھ ایسا نہیں ملا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہو۔ جب میں کرسچنوں کے قریب گیا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھنا چاہا، مجھے کوئی کرسچن ایسا نہیں ملا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہو۔ عزیزان محترم، ہم اہل ہنوز سے ملے، کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا جو اپنے دھرم گروؤں کے بارے میں برا کہتا ہو، لیکن مسلمان ہے۔ توجہ، مسلمان ہے، عام مسلمان نہیں ہے۔ بڑے بڑے القاب ہیں، 4 سال حفظ کرتے ہیں، 8 سال مولویت پڑھتے ہیں، 12 سال مدرسوں کی روٹیاں کھانے کے بعد، 4 سال افتاء کرتے ہیں، مفتی بننے کے بعد کوئی گفتگو کرتا ہے، چلیے بھائی رسول کی گفتگو بتائیے، کوئی رسول کی بیٹی کے بارے میں نازیبا الفاظ بیان کرتا ہے، کوئی رسول کے داماد کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے، حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اپنے گھر میں موجود ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کے دروازے پر جبرائیل کھڑے ہیں، رسول اندر بلانے کو کہتے ہیں، جبرائیل اندر نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں جبرائیل کی مجال کیا ہے کہ میرا آقا بلائے اور جبرائیل نہ آئے؟ جبرائیل کی اوقات، ارے جنت کے فرشتے کون ہیں؟ جنت کے فرشتے وہ ہیں جو رسول نہیں بلکہ رسول کے بچوں کے کپڑے لے کر جاتے ہیں، اور رسول بلائے نہ آئے۔ کہا وقت گزرتا گیا، جبرائیل اندر نہ آئے۔ پھر جبرائیل نے کہا میں یا رسول اللہ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ یا رسول اللہ، جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے ہم اس میں نہیں جاتے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ آج بڑے فتوے ہوتے ہیں، درگاہوں پہ اگر کچھ نہ ملے، سرکار کے والد کا فوٹو لگا ہوگا، حضور کے پیر و مرشد کا فوٹو لگا ہوگا، اسی پر اعتراض ہے، یہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہی ملا فتویٰ دینے والا گاندھی جی کو، یہ گاندھی جی کو بڑے پیار سے اور کہیں دیوار پر نہیں، دل کے قریب رکھتا ہے، دل کے قریب، اور رکھ کر کے بڑے ڈانٹ کے ساتھ کہتا ہے میں تمہارا امام ہوں، آگے ان مقتدیوں کے اللہ اکبر۔ جس کے ایمان کا پتہ نہیں، گستاخی تو میں نہیں کر سکتا، جمہوریت ملک ہے، ہندوستان کے راشٹرپتا ہیں، نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، مسلم نہیں تھے، یہ شرط ہے کہ حسینی ضرور تھے، حسینی تھے۔ اگر کسی کو جواب چاہیے تو کتاب اٹھائیے، رضوی کتاب گھر دہلی سے چھپی ہے، کتاب کا نام ہے کربلا کا مسافر، لکھنے والے علامہ مشتاق نظامی، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اسی کتاب کے پیج نمبر 22 پر لکھا ہے کہ مہاتما گاندھی کے پاس کو لوگ پہنچے، تم نے ہندوستان کو فتح کیسے کیا کہ تم تو بہت لیٹ آئے ہو، اگر مجھے، توجہ سے سننا، اگر مجھے مہاتما گاندھی کو، کرم چند کو، حسین جیسے حسین تو کربلا میں 72 ملے تھے، اگر مجھے وہ کربلائی 12 مل جاتے ہندوستان کو بہت پہلے فتح کر لیتا۔ کیا بات ہے! حسینی ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، حسینی ہونے کے لیے سکھ ہونا شرط نہیں ہے، حسینی ہونے کے لیے کرسچن ہونا شرط نہیں ہے، حسینی ہونے کے لیے ماں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ حسینی ہونے کے لیے ماں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ بس عزیزان محترم، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے، ایک گفتگو آپ سے کروں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تم سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا تم سے کوئی بدل نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری قرابت داروں سے مودت کیجئے، بس مودت کیجئے۔ اور مودت یہ نہیں کہ اجمیر شریف پہ جا کے ہڑدنگ مچائے، مودت یہ نہیں کہ سرکار صابر پاک میں جا کے ہڑدنگ مچائے،
مودت یہ نہیں کہ مداح العالمین زندہ شاہ مداح الرحمہ کے دربار میں جا کر ہڑدنگ مچائے، بلکہ مودت یہ ہے جو بھی سرکار نعیم شاہ نے کہی ہے کہ باادب بانصیب۔ جب اجمیر کے اسٹیشن پر اترو تو اپنی جوتی اتار دو، جب مدن پور جانے کے لیے کانپور اترو اپنی جوتی اتار دو، جب یہاں سے بیٹھ کر سرکار صابر پاک میں جا رہے ہو تو رڑکی اسٹیشن پر اترنے سے پہلے جوتی اتار دو۔ یہ مودت ہے۔ اور اگر ان بزرگوں سے آپ مودت نہیں کر سکتے نا تو یاد رکھو ان کے باباؤں سے بھی مودت نہیں کر سکتے۔ اور اگر پہچاننا چاہتے ہو نا مودت، ابھی رمضان آ رہا ہے، کوئی 5 دن کا سنائے گا فخر کرے گا، کوئی 10 دن کا سنائے گا فخر کرے گا، کوئی 27 دن کا سنائے گا فخر کرے گا۔ کرنا چاہیے، قرآن ہے، ہمیں اگر اللہ نے ہمارے سینے میں محفوظ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اپنے اوپر فخر ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن فخر سے بہتر کیا ہے؟ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن ہمارے طاقوں میں رکھا ہے نا، یہ قرآن جو ہماری مسجدوں میں رکھا ہے، بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر کسی کو ناراضگی ہو تو معاف کرنا، یہ قرآن جو ہمارے مولویوں کے، حافظوں کے، قاریوں کے، علماء کے سینے میں محفوظ ہے نا، یہ قرآن خاموش قرآن ہے۔ بس اپنی تقریر پوری کر چکا ہوں۔ یہ قرآن خاموش قرآن ہے۔ اگر بولتا ہوا قرآن دیکھنا ہے تو آپ کو رسول کی آل کے قریب جانا پڑے گا۔ رسول کی آل کے قریب آپ کو بولتا ہوا قرآن ملے گا۔ رسول نے اسی لیے کہا تھا، اے لوگو میں تمہیں 2 چیز دے کر جا رہا ہوں، 2 چیز، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے، تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بستی میں یہاں آس پاس کہیں کوئی نہر ہوگی، اگر یہاں نہیں ہے تو آپ کلیہ شریف آپ کی حاضری ہوئی ہوگی، وہاں دیکھی ہوگی نہر ہوتی ہے، اس کے دونوں سائیڈ میں کونے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کونے، جس سے وہ پانی دائیں بائیں نہیں جاتا، یعنی کہ وہ ایک ساتھ چلتا ہے۔ اور اگر اس کا ایک کونا توڑ دیا جائے تو وہ پانی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، کسی کی کھیتی ختم ہو سکتی ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے 2 کونے ہیں، توجہ ہے، اسلام کے ٹائم زیادہ ہو گیا، اچھا، اسلام کے 2 کونے ہیں، ایک کونے کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو چلتا ہے وہ اسلام ہے۔ بہت سخت جملہ کہنے جا، جو ان دونوں کے درمیان چلتا ہے وہ اسلام ہے، اور جو ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر کسی کو چھوڑ دے، وہ اہل بیت ہے، قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی، قرآن اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی، وہ اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح جو نہر کا پانی تھا، کونا ٹوٹا تو نہ پانی کا پتہ نہ فصل کا پتہ۔ اگر آپ کی زندگی سے قرآن اور اہل بیت ٹوٹ گئے تو سمجھ لینا آپ کے چہروں پہ داڑھی تو ہو سکتی ہے، آپ کا لباس مسلمان کا تو ہو سکتا ہے، آپ کی نمازیں بھی ہو سکتی ہے، آپ کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، اسلام آپ کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی بقا آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ اسلام کی بقا کے لیے آپ کو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور رسول نے یہی بات ختم نہیں کی، بلکہ رسول نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی۔ جب دونوں چیزیں حوض کوثر پر جائے گی تو اگر آپ کو جام کوثر پینا ہے تو بھائی پکڑنا پڑے گا، ہے نا، اور اگر نہیں پینا ہے تو آپ کی مرضی۔ بس عزیزان محترم، مجھے اشارہ ہو چکا، جزاک اللہ کہا جا چکا ہے، اور سمندار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ بس میری تقریر تمام ہوئی، وما علینا الا البلاغ۔ ایک میسج دینا چاہوں گا بس، یہ جس مذہب کو میں مانتا ہوں، محمدی مذہب، جس کا نام ہے دین اسلام، یہ دین اسلام رحمت کا دین ہے۔ 2 منٹ ٹائم گھڑی میں دیکھ کے، رحمت کا دین ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو، اپنی باڈی سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچانا، بس اس میں پوری کی پوری تقریر کا میرا یہ پیغام ہے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ اگر کوئی تمہارے مسلک سے اختلاف کرتا ہے، اتحاد نہیں رکھتا ہے، اس سے جھگڑا نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کے سامنے وہی کام کرنا جو بعد کربلا
سید سجاد نے مدینے میں بیٹھ کر کیا تھا۔ سید سجاد جب مدینے سے کربلا سے نکل لیتے، آخری وقت تھا، تو مولا امام حسین آئے، کہا بابا کوئی وصیت ہے میرے لیے؟ تو امام حسین نے کہا بیٹا جب مدینے میں جاؤ نا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا۔ حسین کا پورا گھر قربان ہو چکا ہے، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے نا تو میرے لیے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا، جب تم پر کوئی مشکل آئے نا تو کربلا کی میری مشکل کو یاد کر لینا۔ بس امام سید سجاد کربلا سے مدینے آئے۔ مدینے میں آنے کے بعد آپ ایک وقت تھا کہ آپ اپنے گھر پر لنگر تقسیم کر رہے تھے، اسی وقت میں ایک کربلا کا قاتل جس نے جناب سکینہ کو تماچے لگائے تھے، وہ ظالم بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ امام اپنے متبرک ہاتھوں سے تبرک دے رہے ہیں، جب اس ظالم کے قریب پہنچے تو اس کو بھی دیا۔ اس ظالم نے تبرک لیتے ہوئے امام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے کہا امام آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ امام نے ایک آہ بھری اور آہ بھر کے کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میری چھوٹی سی بہن کے تماچے لگائے تھے، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر مولا جب آپ مجھے پہچانتے ہو مجھے پھر بھی تبرک دے رہے ہو؟ کہا ہاں میں محمدی اسلام کا پیروکار ہوں، اور کیا، میں محمدی اسلام کا پیروکار ہوں۔ وہ تیرا کردار تھا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، تو نے ہماری مہمان نوازی ہمارے بھائیوں کے گلوں پہ خنجر چلا کر کے کی۔ ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم اپنے آنے والے ہر شخص کو اپنے قاتل کو بھی تبرک دے کر کے نوازتے ہیں۔ بس حسینیوں، بس صابریوں، چشتیوں، یہی کام تمام اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ آپ بھی اس کام کو اپنے گھروں سے، اپنی جیبوں سے، اپنے پاکٹوں سے کیجئے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی کتنی بھی تبلیغ کرتا رہے، اگر آپ اولیاء اللہ کے اس مشن کو اس طریقے سے پھیلائیں گے کبھی آپ کو کوئی پچھاڑنے والا نہیں آئے گا۔ بس دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں بالخصوص سید سجاد کے صدقے میں ہماری اس دعا کو، اس مجلس کو، محفل کو، اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اور ابھی ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ سب بغیر ان کے بھی بیانات کو سنیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر۔